کہ سواد والقرآن ذی ذکر، قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ ذکر کس کا؟ تو اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا، پھر اللہ پاک نے ذکر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور پھر ذکر کیا اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، یسع علیہ السلام کا اور ذوالکفل کا، سب کا ذکر کر کے فرمایا ھذا ذکر، کہ وہ جو میں نے قسم اٹھائی قرآن کی کہ یہ ذکر والا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا، نبیوں کا نام لے لے کر بتا دیا کہ یہ میرے نیک بندے جو ہے نا، یہ ہے ذکر۔ اور قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے قرآن پاک کی قسم بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بارے میں تو 25ویں پارہ میں یہ فرما دیتا ہے انہ لذکر لک ولقومک، بے شک پیارے محبوب یہ قرآن جو ہے یہ آپ کا ذکر ہے اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اس میں آپ کا ذکر بھی ہے، آپ کی قوم کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا سامنے جو مقام دیکھیں گے شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ حجرہ مبارک ہے جہاں آپ نے چلا کاٹا تھا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور یہ شعر لکھا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ رفیع کامل کاملاں دا رہنما۔ التوابون، ہر انسان گناہگار ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو توبہ میں جلدی کرتا ہے۔ آج وقت ہے اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچی محبت کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عبرانی کی روایت ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ آج وقت ہے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، اپنی پیشانی کو اللہ خالق کائنات سامنے جھکانے کا۔ آج وقت ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا مصمم ارادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے کا۔ پھر ہوگا کیا؟ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ خالق کائنات تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کے تمہیں تمہارے نام اعمال میں داخل فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس بارگاہ کرم کا، بارگاہ فیض گنج بخش کا، بارگاہ فیض سے اللہ ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بارگاہ سند معاد میں حاضر پیش کرنے کی تشریف لاتے ہیں جناب محمد ذیشان صاحب۔
اور صرف محض اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اسی کو روح سے اقرار کر دینا، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے اقرار سے یہودی نہیں کرتے۔ اب مسلمان میں یہودی میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ عقیدہ رسالت کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں۔ اب عقیدہ رسالت ہے کیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے رب جلال نے قرآن مجید کو قرآن حدیث کے پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا ہے پیارے ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا ضرور ہم اس طرف آپ کو پھیر دیں گے جس طرف کی آپ کی نگاہ ہے، جس طرف کی آپ کی خوشی ہے، جس طرف کی آپ کی منشا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سونا میں قبلہ کا محتاج نہیں ہوں، برکاتوں کا محتاج نہیں ہوں، بلکہ فرمایا نہیں کرتا اور میں نہ قبلوں کا محتاج ہوں، نہ کعبہ کا محتاج ہوں، نہ مشرق کا نہ مغرب کا۔ فرمایا ایک بات ہے سونا میں بھی کرنا چاہتا ہوں، اس محبت میں اس کمیونیکیشن کو دیکھ کر